اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بن ابی طالب الذی اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ وهو راکع یرید اللہ عز وجل فی کل حال یرید اللہ عز وجل فی کل حال معاشر الناس وناصر الدین والمجادل عن رسول اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بیان کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کے کہ کس وجہ سے علی میرے جانشین بنے ہیں، میرے بعد ولی بنے ہیں، کس وجہ سے میں غدیر خم کے مقام پہ ولایت سیاسیہ کا اعلان کر رہا ہوں کہ علی بن ابی طالب وہ ہیں جنہوں نے نماز قائم کی اور نماز رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کی، اور علی علیہ السلام یرید اللہ، ہر حالت میں وہ خدا کی چاہت کو مد نظر رکھتے ہیں، خدا کی چاہت کو مقدم رکھتے ہیں۔ معاشر الناس، اے لوگو، ہوا ناصر الدین، یہ دین خدا کے ناصر ہیں، دین خدا کے ناصر ہیں، والمجادل، اور پوری زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور رسول خدا کے بعد بھی رسول خدا کا دفاع کیا، 4 سال 9 مہینے رسول خدا کے مطابق حکومت قائم کی، 25 سال اگر صبر کیا تو رسول خدا کے فرمان پہ عمل پیرا ہوئے، صبر کیا، ثابت قدم ہوئے، بردباری سے کام لیا۔ وہ تقی النقی، یہ امام المتقین تقی ہے، نقی ہے، ہادی ہے، ہدایت کرنے والا ہے، خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ ٹھیک، بس یہ وسیع، میرے وسیع ہیں، خیر وسیع، بہترین وسیع ہیں، وہ بنو ہو، اور ان کی اولاد بھی بہترین اوصیاء میں سے ہیں، پاکیزہ اوصیاء میں سے ہیں۔ بس رسول خدا ساتھ ساتھ اولاد علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ غدیر ایک پورا نظام ہے تا قیامت تک کا نظام ہے۔ معاشر الناس ذریت کل نبی من صلبہ، اے لوگو، ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے ہے، و ذریتی، میری ذریت صلب علی علیہ السلام سے ہے، علی علیہ السلام کے صلب سے ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو، آدم خلیفۃ اللہ سے ابلیس نے حسد کیا اور ابلیس جنت سے نکلا، اسی طرح تم علی سے حسد نہ کرو، تمہارے اعمال نابود ہو جائیں گے اور تم جنت سے دور ہو جاؤ گے، تم سے جنت سے دور ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد الا انہ لا یبغض علیا، آگاہ ہو جاؤ کہ علی سے بغض نہیں رکھ سکتا مگر وہ جو شقی ہے۔ شقی یعنی اوندے منہ گرنے والا، بری حالت میں پڑنے والا، ہدایت سے ہٹنے والے کو شقی کہا جاتا ہے۔ ہدایت سے ہٹنے والا ہے جو علی سے بغض رکھتا ہے، اور علی کو ولی وہ بناتا ہے جو متقی ہے۔ ولا یوالی علیٰ الا تقی ولا یؤمن بہ، اور ایمان نہیں لاتا علی علیہ السلام پر مگر مومن مخلص، اس کا خالص ہونا پڑے گا، اخلاص ہو ہمارے پاس، ملاوٹ سے اگر ہمارے اعمال ملاوٹ سے پاک ہوں، عقائد ملاوٹ سے پاک ہوں، علوم ملاوٹ سے پاک ہوں، تو ہم معرفت علی کے ساتھ محب علی بھی ہوں گے، مطیع علی بھی ہوں گے، مطیع علی علیہ السلام بھی ہوں گے۔ بس دینی اخلاص، نیت بھی ہماری پاک ہو، ہر قسم کے شرک سے پاک ہوں، ٹھیک، تقویٰ بھی ہو ہمارے پاس۔ تقویٰ کی حقیقت ہے کنٹرول، تقویٰ کی حقیقت کنٹرول ہے۔ جس طرح سائیکل چلانے والے کو سائیکل پہ کنٹرول آ جاتا ہے تو ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح ہمارے عقیدے، ہمارے عمل پہ کنٹرول ہو تو متقی ہو جائیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری جیسے نہ ہوں کہ جن کو کنٹرول نہیں تھا، علی علیہ السلام کے نمائندے بن کے گئے اور کہا کہ علی علیہ السلام کو حق حکومت حاصل نہیں، کیونکہ کنٹرول نہیں تھا۔ تقوی میں کنٹرول آتا ہے، تقوی میں کنٹرول آتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاشر الناس النور من اللہ عز وجل، خدا کی جانب سے نور میرے اندر شامل ہے، میرے اندر
آیا ہے۔ اس نور سے مراد ہدایت ہے، شاگرد خدا ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ نور خدا کی جانب سے رسول خدا میں داخل ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے، فاحسن التادیب، بہترین ادب سکھایا ہے۔ بس 12 امام رسول خدا سے ادب یافتہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں۔ بس خدا نے میرے اندر نور داخل کیا، اس کے بعد یہ نور سے مراد روح القدس بھی لے سکتے ہیں کہ روح القدس کہ رسول خدا کے پاس بعد امام علی کے بعد باقی امام علیہ السلام تک منتقل ہوئی، اب امام زمان علیہ السلام کے پاس۔ ثم فی علی ابن ابی طالب، ثم فی النسل، پھر نسل علی علیہ السلام میں تا امام مہدی علیہ السلام تک یہ نور موجود ہے۔ بس رسول خدا پورا ایک نظام دے رہے ہیں، بار بار اولاد علی، نسل علی اور اپنی ذریت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک، بس رسول خدا نے کہا کہ تم لوگ مقصر نہ بنو علی علیہ السلام کی اور اولاد علی علیہ السلام کے مقابلے میں، دشمنی کرنے والے نہ بنو، مخالف نہ بنو، خائن نہ بنو، گناہ کرنے والے نہ بنو، غاصب نہ بنو، ظالم نہ بنو۔ بس اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں گی تو ہم جہنمی بن جائیں گے۔ ٹھیک، معاشر الناس بی واللہ بشر الاولون من النبیین والمرسلین انا خاتم الانبیاء، اے لوگو میرے بارے میں پہلے والے انبیاء اور پیغمبروں نے خوشخبری دی ہے، میں ہوں خاتم الانبیاء، میں ہوں خاتم المرسلین، میں ہوں تمام لوگوں پر حجت، اہل سماوات اور اہل ارض پہ میرے بارے میں شک نہ کیا کرو۔ جو میرے بارے میں شک کرے گا وہ جاہلیت اولا کی طرف پلٹ جائے گا، پہلی والی جاہلیت کی طرف پلٹ جائے گا۔ اس کے بعد اور میرے قول میں بھی شک نہ کرو، میری نبوت اور رسالت میں بھی شک نہ کرو، میرے قول میں بھی شک نہ کرو۔ بس میں جو بول رہا ہوں وہ خدا کا کلام ہے، خدا کا پیغام ہے، جو بھی میری طرف نازل ہوا ہے اس میں شک نہ کرو کہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، میں امین ہوں، میں صادق ہوں۔ اسی طرح علی علیہ السلام کے حوالے سے جو نازل ہوا ہے اس میں بھی شک نہ کرو۔ اسی طرح ومن شک فی واحد من الائمہ، جو تمام ائمہ میں سے کسی ایک میں شک کرے وہ سب میں شک کرتا ہے، اور جو شک کرنے والا ہے وہ جہنم کی آگ میں۔ یہ امت کو واضح کر دیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شک کرنے والا کفر تک چلا جاتا ہے، جاہلیت اولا کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ بس خطبہ غدیر میں بھی جاہلیت اولا کی طرف اشارے دیے ہیں کہ تم سب جاہلیت اولا کی طرف پلٹ رہے ہو، علی علیہ السلام سے غدیر سے دور ہو کے۔ لیکن یہ جاہلیت اولا جدید لبادے میں ہوگی، دین کے لبادہ پہنے ہوئے ہوگی، حج کریں گے، روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن ولی حقیقی سے دور ہوں گے۔ وہ ہر ظالم کو قبول کر لیں گے لیکن ولی حق کے سلام کا جواب نہیں دیں گے۔ یہ مشکلات تھیں امام علیہ السلام۔ بس شک اگر ولایت میں کیا جائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بارے میں شک، وہ بھی کفر تک لے جائے گا، ولایت کے حوالے سے بھی شک کفر تک لے جائے گا۔ شک ایک نفسانی حالت ہے جس میں ذہن متردد ہو جاتا ہے اس بات و نفی کے ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک، کفر اور شرک کی باری آ جاتی ہے شک کے بعد۔ معاشر الناس ان علی والطیبین من ولدی من صلبہ ہم سکل الاکبر والقرآن السکل الاکبر۔ عام موضوع آ گیا کہ لوگوں، بے شک علی اور ان کی اولاد، پاکیزہ اولاد جو ان کے صلب سے ہے وہ سکل اصغر ہے، اور قرآن سکل اکبر ہے، قرآن سکل اکبر ہے۔ فکل واحد منہما، یہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دے رہا ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کا موافق ہے، اور یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ بس انسان کامل ہم شکل ہے قرآن علمی کا،
کہ سنتے ہیں کہ امام نے کہا انا القرآن الناطق، یا انا کلام اللہ الناطق، میں قرآن ناطق ہوں، اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو مجھے معلم بناؤ۔ الا انہم امناء اللہ، یہ امین اللہ ہیں، یہی زمین میں حاکم ہیں، ان کو ہی خلافت کا حق ہے۔ اور رسول خدا نے کہا لا وقد ادیت و بلغت، میں نے جو خدا کا حکم تھا وہ پوری طرح تم تک پہنچا دیا، اور حکم پہنچا دیا، تبلیغ کر دی۔ ٹھیک، اب جی ثقل اکبر جابر بن عبداللہ انصاری کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الثقل الاکبر کتاب اللہ عز وجل، کہ ثقل اکبر کتاب اللہ عز وجل ہے، اور والثقل الاصغر اطرتی و اہل بیتی، اطرت میری اطرت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ آیت اللہ ہاشم بحرانی کہتے ہیں کہ قرآن اکبر ہے، ثقل اکبر ہے، اور اطرت سے، کیونکہ اطرت قرآن کی پیروکار ہے، اطرت قرآن کی پیروکار ہے۔ مرحوم آیت اللہ کھوئی فرماتے ہیں کہ قرآن معجزہ رسالت ہے، اساس دین ہے، اور اطرت سے اکبر ہے۔ اطرت معلم قرآن بن کر اساس دین بن جاتی ہے، پھر ہم شکل ہو جاتے ہیں، پھر اکبر اصغر نہیں رہتا۔ اس دنیا میں اہل بیت علیہ السلام قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے معارف کے احیاء کرنے کے لیے اپنی شہادت پیش کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن ثقل اکبر ہے اور یہ ثقل اصغر ہے، غور سے سنیے گا۔ اس دنیا میں اہل بیت علیہ السلام قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے محافظ ہیں، قرآن کے معارف کو زندہ کرنے والے ہیں، قرآن کے معارف کو زندہ کرنے کے لیے اپنی شہادت پیش کر دیتے ہیں، اپنی جان پیش کرتے ہیں۔ بس اس لحاظ سے قرآن ثقل اکبر ہے، کیونکہ ان کا معیار قرآن، اور یہ ثقل اصغر ہے۔ جبکہ حقیقت اہل بیت ولایت ہے، بس اس لحاظ سے دونوں ہم آہنگ ہیں، کوئی اکبر کوئی اصغر نہیں ہے۔ حقیقت اہل بیت علیہ السلام ولایت ہے، بس اس لحاظ سے دونوں ہم آہنگ ہیں، دونوں ہم آہنگ ہیں۔ ائمہ علیہ السلام نے اپنے جسم کو قرآن کے لیے فدا کر دیا، قربان کر دیا، لیکن ان کی جان اور روح ختم نہیں ہوئی۔ وہ جو جان ہے وہ قرآن کے ہم آہنگ ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی بس جان اور روح کیا ہوئی؟ ہم شکل قرآن۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الامام یہدی الی القرآن، امام قرآن کی ہدایت کرتا ہے، اور قرآن ہدایت کرتا ہے امام کی، بس ہم شکل ہے۔ بس ثقل اکبر اور ثقل اصغر کس لحاظ سے ہے کہ معصومین اس قرآن پہ عمل کرتے ہیں، معصومین اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور لقاء اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن ثقل اکبر ہے اور یہ ثقل اصغر ہے، لیکن ان کی جان روح اس لحاظ سے کوئی اکبر کوئی اصغر نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی جو جان اور روح ہے، جان اور روح ہے، یہاں حقیقت جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی وہ ولایت ہے، اس لحاظ سے۔ بس عاشق عارف ہو، خدا کا عاشق عارف ہو تو ہمیشہ محبوب کے خط کو عزیز شمار کرتا ہے۔ بس یہ خدا کی آیات، قرآنی آیات محبوب کا خط ہے، خدا کا خط ہے، بس اس لحاظ سے وہ اکبر شمار کرتے ہیں، اس لحاظ سے وہ اکبر شمار کرتے ہیں۔ ٹھیک، بس قرآن کی حفاظت کرنے کے لحاظ سے، قرآن کے معارف کو زندہ کرنے کے لحاظ سے، اپنی شہادت اپنی جان دینے کے لحاظ سے قرآن ان کے لیے ثقل اکبر ہے اور یہ ثقل اصغر ہے، لیکن ان کی جان اور روح کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بس اہل بیت علیہ السلام کی جان اور روح ہم شکل قرآن ہے، ہم شکل قرآن ہیں۔ ٹھیک، بس ان اہل بیت علیہ السلام کی جو حقیقت ہے وہ ولایت ہے، بس آپس میں دونوں ہم آہنگ ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں، کوئی اکبر کوئی اصغر نہیں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔